نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم۔ میرے نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام معزز و مکرم سامعین محترم، مذکورہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آج اسی آیت کے متعلق آج کے درس کے اندر اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کے اندر جو مضمون اور جو بحث ہے وہ بیان کی جائے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، لا تفسدوا کہ تم فساد مت کرو، فی الارض زمین میں، قالوا انما تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو نحن مصلحون صرف اصلاح کرنے والے ہیں، اعلیٰ خبردار، انہم بے شک ہم المفسدون یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن یہ شعور اور سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اس کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جو زمین میں فساد کرتے تھے، فساد کے بانی منافقین کون تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم تعالی اجمعین سے مروی ہے کہ یہ بیان بھی منافقوں کا ہے، ان کا فساد کفر اور معصیت الہی تھی۔ مطلب یہ کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کرنے کا حکم دینا زمین میں فساد کرنا ہے، اور زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت الہی میں ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا جاتا تو کہتے کہ ہم تو ہدایت اور اصلاح پر ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں آئے، مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بد خصلت لوگ تھے تو صحیح، لیکن اب جو آئیں گے وہ ان سے بھی بدتر ہوں گے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وصف کا کوئی حضرت وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا تھا اسے کرتے تھے، فرائض الہی ضائع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے، اس کی حقیقت اور صداقت پر یقین کامل نہیں رکھتے تھے، مومنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی ٹینگے لیتے تھے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے وسوسے ہوتے تھے، موقع پر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی امداد و اعانت کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں ان کی پاسداری کرتے تھے، اور باوجود اس مکاری اور فاسقانہ چال کے اپنے آپ کو مصلح اور صلح جو قرار دیتے تھے۔ قرآن کریم نے کفار سے موالات اور دوستی رکھنے کو بھی زمین میں فساد ہونے سے تعبیر کی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یعنی کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم نے ایسا کیا یعنی ان کفار سے دوستی کی تو زمین میں بھاری فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اس آیت نے مسلمان اور کفار کے دوستانہ تعلقات منقطع کر دیے، اور ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والوں، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر واضح حجت ہو جائے، یعنی تمہاری دلیل نجات کٹ جائے؟ پھر فرمایا منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگز تم ان کے لیے مددگار نہ پاؤ گے۔ چونکہ منافقوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں پر حقیقت پوشیدہ رہ جاتی ہے
اور وہ ایمانداروں کو اپنی چکنی چھپڑی باتوں سے دھوکہ دے دیتے ہیں اور ان کے بے حقیقت کلمات سے اور ان کے کفر کے پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطرناک مصائب جھیلنے پڑتے ہیں۔ پس یہ منافقین فساد کے بانی ہوئے، اگر یہ اپنے کفر پر ہی رہتے تو ان کی خوفناک سازشوں اور گہری چالوں کا مسلمانوں کو اتنا نقصان ہرگز نہ پہنچتا، اور اگر مکمل طور پر مسلمان ہو جاتے اور ظاہر باطن یکساں کر لیتے تب تو دنیا کے امن و امان کے ساتھ آخرت کی نجات و فلاح بھی پا لیتے۔ باوجود اس خطرناک پالیسی کے کہ جب انہیں یکسوئی کی نصیحت کی جاتی تو جھوٹ بولتے کہ ہم تو صلح جو ہیں، ہم کس سے بگاڑنا نہیں چاہتے، ہم فریقین کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان دونوں جماعتوں یعنی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سراسر ان کی جہالت ہے، جسے یہ صلح جانتے ہیں وہ عین فساد ہے، لیکن وہ اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے ان میں۔ جو کچھ کہا سنا، سب سے پہلے مجھے بعد میں آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے اور نیک عمل کرنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ لینے والوں میں سے ہم سب کو بنائے، اور پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے والوں میں ہمیں بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔